نوال نے رات کو دائم کو کال کی تھی، جو کہ بڑی مشکل سے دائم نے اٹھائی تھی۔ دائم، جی کیا ہوا ہے نوال؟ وہ جان کے بھی انجان بن رہا تھا۔ دائم، کیا تم کو حور نے بتایا نہیں کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں؟ تو تم کیوں حور کا رشتہ لے کے آ گئے ہو نوال؟ نوال نے روتے ہوئے کہا تھا، دیکھو نوال، میں حور کو شروع سے پسند کرتا ہوں، تم سے محبت نہیں ہے مجھے۔ حور نے بتایا تھا، لیکن دل کا کیا کروں جو صرف اسی سے محبت کرتا ہے۔ نوال کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف دائم نے نوال کی ہچکیاں سن کر لب میچ گیا تھا۔ پلیز نوال، لیکن آگے سے ٹو ٹو کی آواز آنے لگی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ عثمان اور زرمین کو تو بہت خوش تھے کہ انہیں اتنا اچھا لڑکا ملا۔ دعا بھی خوش تھی، لیکن حور اور دعا نوال کے لیے دکھی تھی۔ حور نے نوال سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نوال نے بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ حور نے اس کی محبت چھینی ہے۔ حور دانش کے سامنے بھی کم ہی آ رہی تھی۔ بیا نے دانش کا سر کھا رکھا تھا کہ وہ اسے شادی کرے اس سے، ورنہ وہ جان دے دے گی۔ تنگ آ کر دانش نے آج بیا سے ملنے گیا تھا۔ بیا نے خودکشی کی دھمکی دی تھی، جو کہ بیچارے دانش نے سچ مان لیا۔ وہ اسے ملنے چلا گیا۔ پیار بھی تو بہت کرتا تھا نا بیا؟ پیار، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم نے خودکشی کرنے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ دانش میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہارے گھر والوں نے غریب سمجھ کر رشتے سے انکار کر دیا۔ اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو میں آج ہی مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا آج؟ وہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ شادی؟ لیکن اتنی جلدی؟ دیکھو بیا، میں گھر والوں کو راضی کروں گا دوبارہ، وہ مان جائیں گے۔ دانش، وہ نہیں مانیں گے۔ مجھے آج ہی شادی کرنی ہے۔ نہیں کرنی تو بتاؤ، امی نے میرے لیے رشتہ دیکھا ہے، میں وہاں ہاں کر دوں گی۔ پلیز بیا یار، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو کیسی باتیں کروں دانش؟ بیا غصے سے بولی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا ٹائم دو۔ اور پریشان ہوا، اور بیا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل تک کا ٹائم ہے، نہیں تو مجھے چھوڑ دینا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ دائم نے حور سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حور کو تو بے حد غصہ تھا۔ دائم نے اس کے دوستوں کے سامنے ذلیل کروا دیا ہے، ان کی دوستی توڑ دی ہے۔ دائم گھر آیا تھا کہ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ کی طبیعت اور اسے ابھی دبئی جانا ہے۔ دائم کو بھی ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن ماما، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ بیٹا، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ تم میرے ساتھ چلو گے؟ جلدی سے ٹکٹ بک کراؤ۔ دائم یہ سن کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے حور سے اس کا موبائل نمبر لیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کے حور کو کال کی، جو کہ حور نے اٹھا بھی لی۔ ہیلو حور۔ لیکن حور کچھ نہیں بولی تھی، وہ کم ہی بات کرتی تھی۔ حور، کچھ تو بولیں پلیز۔ میں کیا بولوں؟ حور نے غصے سے کہا تھا۔ حور، میری خالہ کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے میں اور ماما دبئی جا رہے ہیں۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، میں 3 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گی نا؟ میری فکر مت کرو، وہ بے رخی سے بولی اور فون رکھ دیا تھا۔ اف میری حور، میں آپ کو آ کے منا لوں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ چلا گیا تو حور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ حور کتنی دیر نوال اور دائم کے بارے میں سوچ رہی ہو، اب سب میں پھنس گئی تھی۔ دانش نوال کے کمرے میں گیا، دیکھا نوال اداس سی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نوال، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں بھائی، ویسے ہی۔ میں جانتا ہوں نوال، تم کیوں اداس ہو؟ نوال نے سر اٹھا کے دانش کو دیکھا تھا۔ دانش سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم دائم کو پسند کرتی ہو بھائی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میری بہن، میرا وعدہ ہے تم سے، تمہاری محبت تمہیں دوں گا۔ دانش کی شادی حرم سے نہیں ہوگی، تم سے ہی ہوگی۔ نوال نے بھینگی آنکھیں اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں میری جان، تم پریشان نہ ہو، حرم کو تمہاری محبت نہیں چھیننے دوں گا۔ وہ غصے سے حرم کو سوچنے لگا تھا، اور ایک طرف داہم اور اس کی ماں چلے گئے، ایک طرف حور اور دوا اس بات سے انجان سوئی تھی کہ اگلے دن ان پہ کیا قیامت گزرے گی۔ اگلے دن سب ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ حور نے دانش کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بیٹا، آج ہمیں تمہاری ماما کے دوست کے بیٹے کی شادی میں جانا ہے، آپ لوگوں نے جانا ہے کیا؟ عثمان نے حور اور دعا سے پوچھا تھا۔ حور تو پہلے ہی نہیں جاتی تھی، لیکن دعا کو بڑا شوق تھا ایسی جگہوں پہ جانے کا۔ لیکن پاپا، میں جاؤں گی، دعا خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو دعا کہیں جانے کی، بالاش بھی بولا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بالاش نے غصے سے دعا کو دیکھا تھا۔ پاپا دیکھیں نا، بالاش بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ارے بالاش بیٹا، کیوں ہماری معصوم سی بیٹی کو تنگ کرتے ہو؟ چھوٹے بابا، آپ کی یہ بیٹی کو قابو بھی تو میں ہی کر سکتا ہوں نا۔ ہاں ہاں، یہ بات تو ہے، عثمان بھی ہنستے ہوئے بولے تھے۔ بابا، کیا آپ بھی بالاش بھائی کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ دعا بھائی جان کو
भाई जान बूझ कर भाई को लंबा करते हुए बोली तो मुस्कुराते हुए बालाज को देखा था। बालाज उसकी शरारत समझकर मुस्कुरा गया था। नहीं बेटा, हमें देर हो जाएगी, आप थक जाओगी और हमें क्या पता वहाँ रहना पड़ जाए। तो आपके पेपर हो रहे हैं ना? पापा आखिरी पेपर है मेरा तो। बेटा वो ध्यान से दो। पापा जब मैं आऊँगी तब चले जाना, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। बेटा वाजिद भी बोल रहे थे, ताया अब्बू अब आप भी पापा की साइड लेंगे? मैं नहीं बोलती, वो जानबूझकर रोते हुए बोली थी। सब उसकी बात पर हंस रहे थे। हूर ने नवाल से बात करने की कोशिश की लेकिन नवाल ने उसे इग्नोर किया था, जिसकी वजह से हूर को दुख हुआ था। वो भी चुप करके एक साइड पर बैठ गई थी। बड़ी मुश्किल से दुआ को मनाया था कि वो ना जाए, और वो मान भी गई थी, जो कि उसके लिए अच्छा ही था। दानिश ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया था कि वो आज बिया से शादी करेगा। बाद में वो उसे घर ले आएगा तो सबको उसे कबूल करना पड़ेगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दुआ और नवाब पेपर देख के आई थी और हूर भी घर आ गई थी। रात का वक्त था, सब खाना खा रहे थे कि बालाज के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। उसने कॉल उठाई और जो कुछ उसे सुनने को मिला था वो सकते में चला गया था। फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था। क्या हुआ बालाज? वाजिद ने उसे पत्थर का बने हुए देखकर पूछा था। बाबा, उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बोले। क्या हुआ बालाज? हूर भी बोली थी। छोटे पापा, छोटी मामा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। दुआ और हूर तो मर जाने के करीब थे। क्या मामा पापा ने? दुआ ने भागते हुए बाहर जाना। हूर का भी बुरा हाल था। बालाज ने मुश्किल से दुआ को पकड़ा हुआ था। बालाज भाई, वो मामा पापा, वो रोते हुए कहने लगी थी। वाजिद, साजिदा सभी हॉस्पिटल चले गए थे। दुआ और हूर भी चली गई थी, लेकिन वहाँ उन पर एक और क़यामत टूटी थी कि ज़रमीन का तो मौका पर ही इंतकाल हो गया था। दुआ और हूर तो सदमे से पागल हो रही थी। दुआ तो बेहोश हो गई थी। हूर को भी कहाँ होश था, लेकिन उसे अपनी छोटी बहन को संभालना था। बालाज और दानिश का चक्कर लगा रहे थे, कभी इधर तो कभी इधर। वाजिद तो बस एक जगह खड़े थे। वैसे उन्हें कोई दुख नहीं था, लेकिन दिखावे के लिए वो भी झूठे आंसू बहा रहे थे। बालाज ने मुश्किल से दुआ को होश में लेके आए थे, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो सबकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। मेरे चाचू कैसे हैं बालाज? देखिए, उनकी तबीयत भी ख़राब है और आप सब लोगों से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। सब लोग अंदर चले गए। हूर और दुआ की तो अपने बाप की हालत देख के दिल फटने को था। भागते हुए उस्मान के गले मिली थी। उस्मान ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा तो बालाज और दानिश को बुलाया था। बेटा, मेरी बेटियों की जिम्मेदारी अब आप लोगों पर है, वो टकते हुए बोले थे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, टाइम को बुलाएं। मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरी बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मामा तो हमें छोड़ के चली गई है ना। आप ना जाएं प्लीज़, हम मर जाएंगे। तो और हूर तो धाड़े मार मार के रो रही थी। बड़े बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, टाइम को बुलाएं, उस्मान ने मुश्किल से कहा था। बाबा वो नहीं आएगा, वो दूसरे मुल्क गया हुआ है, हूर ने रोते हुए कहा था। बालाश बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वो अटकते हुए बोले थे। पापा, हूर सदमे में बोली थी। चाचू आप ठीक हो जाए, बाद में देखेंगे। नहीं बेटा, मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों को अगर उससे मैं मजबूत हाथों में देना चाहता हूँ। साजदा तो दुआ और हूर को मुश्किल से संभाल रही थी। दुआ साजदा बेगम के गले लग के रोने लग गई थी। ठीक है चाचू, मैं दुआ से शादी करूँगा। दुआ को सदमे के मारे बुरा हाल हो गया था। उसकी शादी बालाश भाई से। साजदा और वाजिद भी हैरान थे। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद दुआ बालाश बन गई थी। उसने अपने पापा के जोड़े हाथों की लाज रख ली थी और शादी के लिए मान गई थी। भाई साहब, मेरे जाने के बाद हूर और दाहिम की शादी करवा देना। उस्मान, तुम ऐसे ना बोलो, कुछ नहीं होगा, तुम बस। नहीं छोटे बाबा, मैं हूर से शादी करूँगा। दानिश ने अपनी बहन की वजह से हूर से शादी का बोल दिया था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हूर के सर पे धमाका हुआ था। उसे दानिश का रवैया याद आया था। वाजिद तो बेहोश होने हुए थे। उस्मान को एक दफ़ा फिर से ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। उन्हें सांस लेने में मुश्किल आ रही थी। उसी वक्त हुरम दानिश बन चुकी थी। उसमें अब सकत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके।
اور سب کو باہر بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد عثمان کی موت کی خبر بھی آ گئی تھی۔ دعا اور حور کے سر پہ قیامت گزرنی تھی۔ انہیں تو کوئی ہوش نہیں تھا، گھر میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ آج خان حویلی میں سکندر کے چھوٹے بیٹے چھوٹی بہو کی لاشیں پڑی تھی۔ دعا تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور اپنی بہن کے حالات دیکھتی اور روتی رہی تھی۔ مالاج کس سبب سے دعا کی حالت دیکھ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ نوال کو بھی صدمہ پہنچا تھا۔ مالاج اور دانش نے کس طرح اپنے چچا اور چچی کو کندھے دیا تھا وہ تو وہی جانتے تھے۔ ان کی میتیں لے جاتے وقت حور دعا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آج وہ یتیم ہو گئی تھی۔ ساجدہ پر بہت ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دعا اور حور کو سنبھال رہی تھی۔ نوال بھی بیچاری صدمے میں تھی۔ رات کو بڑی مشکل سے دونوں کو تھوڑا سا کھانا کھلا کر نیند کی میڈیسن دے کے سلایا گیا تھا۔ مالاج آدھی رات کو دعا کے کمرے میں آیا۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ میری ہنی، میری شہزادی، میں تمہیں بے حد خوش رکھوں گا، بس اس غم سے باہر آ جاؤ۔ اس کے بالوں میں ہلکی ہلکی انگلیاں چلا رہا تھا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ دانش تو حور کے پاس گیا ہی نہیں تھا۔ رات کو دائم نے حور کو کتنی کالیں کی تھی لیکن حور نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ مشکل سے تو سوئی تھی۔ دائم وہاں سے پریشان ہو رہا تھا کہ حور کال اٹینڈ کیوں نہیں کری۔ پھر اس نے نوال کو کالز کی، اس نے بھی کال نہیں اٹھائی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ دونوں ہی کالز نہیں اٹھا رہی۔ صبح کال کرنے کا سوچ کر وہ اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ مالاج تو دعا کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ حور کی دنیا دعا کے ساتھ تھی۔ دانش 2-3 بار اس کے پاس آیا تھا، بس تسلی دینے، جس کی حور کو ضرورت نہیں تھی۔ 10 دن گزر گئے تھے۔ بیا بھی دانش کے چچا چچی کی ڈیتھ کا سن کر چپ ہو گئی تھی۔ اسے ابھی پتہ نہیں تھا کہ دانش شادی کر چکا ہے، ورنہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ دائم نے نوال کو کال کر کے نوال کو بتایا کہ حور کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دائم کی خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے مزید کچھ دن رہنا پڑا، ورنہ وہ کب کا پاکستان آ چکا ہوتا۔ نوال نے دائم کو حور کی شادی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ دل سے خوش بھی تھی کہ حور کا کانٹا رستے سے نکل گیا ہے۔ اب وہ حور سے صحیح سے بات کرتی تھی اور حور بھی خوش تھی کہ اب نوال اس کے ساتھ صحیح ہو گئی ہے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ دعا کا خیال بالاج بچوں کی طرح رکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالاج سے اٹیچ ہو رہی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ دعا تو شادی کو بھول ہی گئی تھی۔ اس کی شادی بالاج سے ہو چکی تھی، لیکن حور سمجھدار تھی۔ اسے تو یاد تھا، لیکن تلخ حقیقت اور دانش کی نظروں کو وہ نہیں بھولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دانش کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ بالاج کس طرح اپنی ہنی سے دور تھا وہ وہی جانتا تھا۔ ابھی تو وہ اس کے نکاح میں تھی۔ رات کو وہ سوئی ہوئی تھی گہری نیند میں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بالاج چل کے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے چکلے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تو دعا کا خوبصورت چہرہ نظر آیا اور نیلی آنکھیں بند تھیں جن کا بالاج خان دیوانہ تھا۔ وہ تھوڑا بھی اپنی بہنی کو دیکھتا رہے تو اس کا جی نہ بھرے۔ وہ تو سارا دن بھی اپنی ہنی کو دیکھتا رہے تو اس کا جی نہ بھرے۔ اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا، تھوڑا اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ دعا تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سو گئی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کرنے لگا، تو بہت جلد میں تو میرے پاس ہوگی۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ کل ہی پاپا سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کے چلا گیا تھا۔ اگلے دن دائم واپس آ گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے آ کر حور کے گھر آیا تھا تاکہ افسوس کر سکے اور اپنے حور کو دیکھ سکے۔ اسے کیا پتا تھا کہ قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ حور کے گھر گیا تو اس نے ساجدہ سے افسوس کیا۔ حور بھی اس کا سن کر پہلے پریشان ہوئی تھی کہ اس کی شادی کا سن کے کیا ری ایکشن دے گا۔ وہ اسے ملنے گئی تھی۔ دانش بھی ساتھ ہی تھا۔ وہ بھی دائم کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دائم کی محبت چھین کر خوش ہو رہا تھا۔ حور اس کے سامنے آئی۔ دائم جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حور آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دانش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں حور کا ہاتھ دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ حور کچھ نہ بولی تھی۔ دانش اس کے پاس آیا اور دائم کے ہاتھ سے حور کا ہاتھ چھڑوا لیا۔ دور رہو دائم ملک، اب یہ میری بیوی ہے۔ پہلے تو اس نے الجھی ہوئی نظر سے حور اور دانش کو دیکھا تھا، لیکن بات سمجھ آنے پر اس کے سر پہ سے 7 آسمان گرے تھے۔ وہ بے یقینی سے حور کو دیکھنے لگا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا۔ حور اس سے تو
कुछ तो बोलने ही नहीं हो रहा था। हूर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। नवाल और दुआ भी उसे ही देख रहे थे। हूर, मैंने आपसे कहा था मेरा इंतज़ार करना, और आपने मेरे जाने के बाद शादी कर ली। वो किस अजियत से बोला था ये तो वही जानता था। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। आपने अच्छा नहीं किया, और आपने ये अच्छा नहीं किया। वो क्या बोलता, वो कुछ भी कहे बिना चला गया था। हूर की आंखों से आंसू निकले थे और नवाल भी रो रही थी। उसकी मोहब्बत भी एक तरफा थी। दानिश ने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे तो उसे हूर पर गुस्सा आया था। उसे अपनी बहन के आंसू नज़र आ रहे थे, लेकिन अपनी दोस्त के नहीं। पापा, मुझे आज रुखसती चाहिए। अब मैं नहीं चाहता कि कोई गैर आके यूँ मेरी बेबी के हाथ पकड़े। उसने तंजिया मुस्कुराहट से हूर की तरफ देखा था। हूर ने कर्ब से दानिश की तरफ देखा था। वाजिद और साजिदा भी हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उन्हें फैसला ठीक लगा था, क्योंकि दुआ को भी बालाज ही संभाल सकता था। बालाज भी उसकी बात पर राज़ी था, लेकिन दुआ थोड़ी बहुत बालाज से अटैच हो चुकी थी। लेकिन फिर से उसे डर लगता था कि वो तैयार नहीं थी, लेकिन हूर ने उसे समझाया, जिसकी वजह से वो मान गई थी। दाइम घर जाके हर चीज़ उठा उठा के दीवार के साथ मारने लगा था। उसका चेहरा बेहद लाल हो रहा था, गुस्से से और ज़ब्त से। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया हूर? वो उठा और खिड़की के पास जाके रुक गया। कुछ सोचे हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो, आप क्या समझती थी कि आप शादी करेंगी और मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा? आपने ऐसा समझा है तो फिर आपने अभी तक दाइम मलिक को नहीं जान पाई ना। वो एक जुनूनियत थी उसके लहजे में। मैंने आपको कहा था मेरा प्यार प्यार ही रहने देना, जुनून ना बनाना, वरना वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं हूर, आपको आज़ादी पसंद नहीं थी ना, इसलिए आप मेरे पास कैद होना चाहती थी। वो खिड़की के बाहर से अपने गार्डन में कैद चिड़ियों को देख रहा था। जैसा मैंने उन चिड़ियों को कैद किया है ना, इसी तरह आपको अपने प्यार के पिंजरे में कैद कर लूँगा। मेरी तो ज़िद है अब आपको पाने की। उसकी आंखों में सर बहरी थी। तानिया दाइम के कमरे में आई तो उसे हर तरफ बिखरा हुआ सामान देखकर हैरान हुई थी, और दाइम को खिड़की के पास खड़े हुए पाया था। दाइम, बेटे क्या हाल किया हुआ है आपने कमरे का? लेकिन दाइम कुछ न बोला। तानिया ने उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ किया। उसकी लाल आंखें देखकर वो डर गई थी। दाइम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो उसे लेके बेड पे बैठी थी। दाइम ने तानिया के गोद में सर रख दिया था। और हूर ने ऐसा क्यों किया? वो गर्व से बोला था। क्या हुआ दाइम, कुछ बताओ तो। मामा, हूर ने शादी कर ली। मैंने उन्हें कहा था मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों किया? तानिया को हैरत हुई थी। वो तो रिश्ता मांगने गए थे, तो शादी? मामा, हूर के मामा पापा की डेथ हो गई थी। ओह, कैसे, कब? तुमने क्यों मुझे नहीं बताया दाइम? अहमद मलिक तो सबसे पहले होकर आए थे। मामा, हूर ने क्यों किया ऐसा? मुझे वो चाहिए मामा, मुझे वो चाहिए। मुझे उनकी मोहब्बत चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। आप मुझे हूर ला कर दें ना। वो सिर्फ मेरे बारे में सोचेगी ना। मैं उन्हें बहुत सारी खुशियाँ दूंगा, बस मुझे वो चाहिए। वो बच्चों की तरह रो रहा था। तानिया को दाइम की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। बेटा, वो आपके नसीब में नहीं थी। वो उसकी गोद में से उठा। मामा, मैं उन्हें अपना नसीब खुद बनाऊंगा। देख लेना, कुछ दिनों बाद वो मेरे पास होगी, मेरे कमरे में। बेटा, ऐसा कुछ मत करना कि वो मोहब्बत की जगह तुमसे नफरत करने लग जाए। नहीं मामा, अगर हूर मेरी ना हुई तो मैं खुद को मार दूंगा, वो जुनूनी अंदाज में बोला। तानिया तो डर गई थी। वो अपने इकलौते बेटे की हालत कैसे ऐसी देख सकती थी। रात को दुआ को बालाज के कमरे में और हूर को दानिश के कमरे में पहुंचा दिया गया था। दुआ कमरे में बैठी बालाज का इंतज़ार कर रही थी। वो बालाज से आज भी उसे डर लगने लगा था। वो तो 10 दिनों में भूल ही गई थी कि उसकी शादी उस जल्लाद खान से हो गई है, लेकिन अब वो उसके कमरे में मौजूद थी। उसे डर लग रहा था। बालाज जब कमरे में आया तो दुआ ने डर कर बालाज की तरफ देखा था। अरे हनी, मुझसे क्यों डर रही हो? वो बालाज, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, अब शोहर हूँ। क्यों भाई कह के हमारे निकाह तोड़वाना चाहती हो? वो मुस्कुराते हुए बोला था। तुम अब से मुझे खान कहोगी। क्या कहोगी? खान, वो अटकते हुए बोली थी। मेरी हनी, मेरी जान, मुझे पता है कि तुम मुझसे डरती हो। तुम अब तक मेरा सख्त रूप ही देखा है,
لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب اپنی محبت سے تمہیں اپنا لوں گا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ دعا کو بہت عجیب احساس نے آ گھیرا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن باناش نے اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ۔ بس تم کبھی مجھے چھوڑ کے مت جانا، نہیں تو پتہ ہے نا تمہارے خان پہ تمہارا خان کیا کر گزرے گا۔ وہ تھوڑا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ دعا کے تو ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن بالاج اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اپنی ہنی کے بہت قریب تھا۔ اس کی ہنی اس کے اتنے قریب تھی کہ بالاج کو تو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر جلتے لاوے کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کے کہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے دعا کا سانس پھول رہا تھا۔ میری ہنی، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کروں گا جب تک تم 16 سال کی نہیں ہو جاؤ گی، 18 سال کی نہیں ہوگی، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن چھوٹی موٹی گستاخیاں تو کر سکتا ہوں نا، وہ شوخ لہجے میں بولا تو دعا کا چہرہ لال ہوا تھا۔ بربال آج اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کے خود بھی سو گیا تھا۔ دوسری طرف دھور کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ وہ دانش کا ری ایکشن سوچ کر ڈر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمبل لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ آج دلہن بنی اپنے من پسند شخص کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ شخص جسے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، لیکن جس طرح اس نے سوچا تھا اس طرح شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ ابھی دانش آ کر اس کا کیا حال کرے گا، وہ اسے مارے گا۔ نہیں، وہ اس کا بہترین دوست تھا، لیکن ابھی کچھ اور سوچتی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ دانش کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں سے خون اتر رہا تھا۔ اس نے آتے اسے کمبل ہٹایا اور سوتے ہوئے حرم کا بازو جکڑ کر اسے کھینچ کے اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ دانش! چپ، ایک دم چپ۔ وہ ایک لفظ بھی بولا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ دانش، میرا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تمہارا ہی ہے۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، جو تم میری بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ بولو، وہ دھاڑا تھا، وہ جو سب کے تانے سنتی آ رہی تھی، لیکن آج اس شخص کے منہ سے یہ لفظ سن کر اس کے دل میں کسی نے چھریاں چلا دی تھی۔ اس نے کھینچ کے اسے شیشے کے سامنے کیا تھا، جس میں ریڈ کلر کا سوٹ پہنے ہلکی پنک لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن دانش کو تو وہ زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ دیکھو، میرا اور اپنا مقابلہ کرو، تم کہاں اور میں کہاں، وہ غصے اور غم میں کہتے جا رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اگلے بندے کا وہ دل کرچی کرچی کر چکا تھا۔ چلو، بڑا شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا، میری محبت چھیننے کا، چلو ابھی بیوی ہونے کا فرض پورا کرو، جلدی کرو۔ اس نے حرم کو دھکا دیا تھا۔ ابھی وہ پہلے ہی لفظوں کے تیر سے گھائل ہوئی تھی، اب پھر اس کے روح پر زخم لگانے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں دانش، بیبی، میں تمہارا شوہر ہوں، چلو، اپنا حق تو میں لے کے رہوں گا۔ نہیں پلیز، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور تمہارا ہے۔ اپنا حق لینے کے بعد میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ تم تو میرے دوست ہیں نا دانش۔ دوستی تم نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں۔ دوستی تم نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں۔ اس نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ پلیز، درد ہو رہا ہے، ابھی تو ایسے درد دوں گا کہ تڑپ اٹھو گے تم، دیکھتی جاؤ بس۔ وہ اس کے قریب جانے لگا۔ پہلے ہی حور کے سر میں درد ہو رہا تھا، دانش کا رویہ دیکھ کر اور درد ہونے لگا تھا۔ دانش نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور غصے سے حور کے منہ پہ پھینک ماری تھی۔ حور تو ہڑبڑا کے ہی رہ گئی تھی اور ڈر کے پیچھے ہونے لگی تھی۔ پیچھے کیوں ہو رہی ہو؟ اور تم تو مجھے پسند کرتی ہو نا؟ حور نانا میں سر ہلانے لگی تھی۔ تو اب میں تمہارا شوہر اپنا حق لینے لگا ہوں تو کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کرتا حور بے ہوش ہو چکی تھی۔ دانش اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کے گھبرا گیا تھا اور وہ حور کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا۔ حور کی حالت دیکھ کر ایک دفعہ تو گھبرا گیا تھا۔ اس نے حور کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ تھوڑا ہوش میں اپنے آپ پر دانش کو جھکا دیکھ کر ڈر ہی رہی تھی۔ پلیز دانش، وہ مزید رونے لگی تھی۔ اور ریلیکس حور، میں کچھ نہیں کر رہا۔ وہ لب میچ کر پیچھے ہوا تو حور نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دانش بھی ایک سائڈ پہ جا کے لیٹ گیا تھا۔ ساری رات حور روتی رہی تھی۔ یہ اس کا دوست تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا، لیکن وہ اپنی ہی سچائی میں جھوٹی قرار پائی تھی۔
صبح بالاج اٹھا تو اسے سینے پر دعا کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے ہنی، اس کا عشق اس کے پاس تھا۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن دعا نے مزید بالاج کے گرد حصار تنگ کر دیا تھا۔ وہ تو اسے اپنا ٹیڈی بیئر سمجھ رہی تھی جسے وہ ہمیشہ ساتھ لے کے سوتی تھی۔ دعا کی اس حرکت پر بالاج کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو میری ہنی کی نیند اتنی پکی ہے، لیکن میرے پاس طریقہ ہے۔ بالاج نے اس کا چہرہ پکڑا اور اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے تھے۔ دعا کا جب سانس بند ہونے لگ بھرایا تو اسے ہوش آیا تھا اور پہلی دفعہ بالاج کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کیا تھا۔ محسوس کرنے پر وہ سن پڑ گئی تھی۔ اس نے بالاج کے کندھوں پر مکے مارے تو بالاج کو ہوش آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ ارے میری ہنی اٹھ گئی، میں نے تو تمہیں اٹھا رہا تھا، تم نے مزید مجھے پکڑ لیا۔ اب میں آفس جانا تھا، تم اٹھ نہیں رہی تھی تو مجھے یہ طریقہ بیسٹ لگا۔ دیکھو میرا طریقہ کام کر کے نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ گندے ہیں، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ نے یہ تم میری بیوی ہو ہنی۔ بالاج نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالا، اپنے سینے سے لگایا۔ تم میری بیوی ہو اور میں ایسی چھوٹی موٹی گستاخیاں کرتا رہوں گا، تم کو برداشت کرنی پڑیں گی، اور باقی کا اپنا حق تمہاری یونیورسٹی کی پڑھائی کے بعد۔ مجھے نہیں پڑھنا، وہ منہ بناتے ہوئے شرم اسے الگ آ رہی تھی۔ میری جان تم پڑھو گی، لیکن ماما کہتی تھی کہ لڑکی شادی کے بعد گھر سنبھالتی ہے۔ میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، میری چھوٹی سی جان، لیکن ابھی آپ کا پڑھنا ضروری ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اسے ڈرتی بھی کم تھی اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی۔ اسے بے انتہا محبت دینا چاہتا تھا وہ، تاکہ وہ دنیا کو بھول کر صرف اپنے خان کو یاد رکھے۔ تو پھر میرے ساتھ نوال بھی ہو جائے گی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، نوال سے بھی بات کر لیتے ہیں، تم دونوں ہی جاؤ گی۔ یاہو، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جلدی سے اٹھی، ماما ناشتے پر ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ صبح ہور کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ رات کو مشکل سے سوئی تھی، پھر بھی جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے ساتھ لیٹے دانش کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو نکلے تھے۔ رات کو دانش نے کس طرح اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی تھی۔ آج اسے اپنے ماما پاپا بے حد یاد آ رہے تھے۔ ہور چپ کرو، کیوں رو رہی ہو؟ کوئی مر تو نہیں گیا نا؟ وہ صبح رو رہی ہو، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ اس کی سسکی اس سے تنگ آ کے بولا تھا۔ ہور نے اپنی سسکی اپنے ہاتھ میں دبا دی تھی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی، اور منہ دھونے لگی تو ناک سے ایک لہر بہی تھی، خون، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ خون؟ وہ بار بار اپنا ناک چیک کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خون خود ہی رک گیا تھا۔ وہ پریشان ہوتی باہر آئی تھی اور دانش کو ایسے ہی سوتے ہوئے پایا تھا۔ اس نے ناشتہ بنایا۔ ساجدہ کو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، لیکن ہور نے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ساجدہ بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ واجد خان کو بہت خوشی تھی کہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے گی، لیکن کہتے ہیں نا، گناہوں کی سزا مل کے رہتی ہے۔ دوسری طرف بیا نے بھی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے دانش سے شادی کرنے کی الگ جلدی مچائی ہوئی تھی۔ بالاج بھی جلدی آفس چلا گیا تھا۔ دعا اور نوال کو یونیورسٹی جانے پر موت پڑ رہی تھی۔ صبح بالاج نے اعلان کیا تھا کہ دعا کے ساتھ نوال بھی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا منہ بنا ہوا تھا، اور دعا خوش ہو رہی تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں جائے گی۔ رات کو ہور کمرے میں گئی تو دانش کو بیا سے اتنے پیار سے باتیں کرتے دیکھ کے اس کے دل میں درد ہوا تھا۔ وہ چپ کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ دانش نے ایک نظر ہور کو دیکھا تو مسکرایا تھا۔ ایسے میری جان بیا، میں تمہیں بہت جلدی سے شادی کروں گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر میری شادی ہور سے ہو بھی گئی ہوتی نا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن تم میری من چاہی بیوی ہوگی۔ ہور کو تو سن کر دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، کیونکہ اس کو کسی کی محبت نہیں مل سکی تھی۔ دانش نے ہور کی سسکیاں سنتے لب بیچ لیے تھے، لیکن وہ ہور کے دھوکے کو بول نہیں پا رہا تھا۔ لیکن دانش اپنی بڑی خوش فہمی میں تھا۔ دائم بھی ایک سائیڈ ہو گیا تھا۔ ہور پہ حیران تھی کہ دائم اب اس کے راستے میں نہیں آتا، یونیورسٹی میں بھی چپ چاپ سا رہنے لگا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خوشی ہے۔
دائیں پہ ایک سائٹ ہو گیا تھا۔ حور بھی حیران تھی کہ دائم اب اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی چپ چپ رہنے لگا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ دائم بھی ایک سائٹ ہو گیا تھا۔ حور بھی حیران تھی کہ دائم اب اس کے رستے میں نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی چپ چپ رہنے لگا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا ان کی شادی کو۔ بالاج نے دعا کو اپنے پیار کا عادی بنا دیا تھا۔ اب وہ خود اور ساجدہ سے اپنے کام کم اور بالاج سے لاڈ پیار سے زیادہ اٹھاتی تھی۔ اس کے بال بنانا، اسے گھمانا، آدھی رات کو اس کے لیے گول گپے لے کے آنا، سب بالاج کر رہا تھا۔ اور وہ ہمیشہ کہتا تھا، دعا مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ اس کی محبت آزمانے کے لیے ہمیشہ اپنی معصوم شرائط رکھتی تھی، جو وہ منٹوں میں پوری کر دیتا تھا۔ تب جا کے دعا کو یقین آتا تھا کہ اس کا خان اس سے بہت محبت کرتا ہے، ورنہ پھر سے کہتی تھی کہ خان آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ پیار سے کہتا تھا، ہنی مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ دعا بھی پیار محبت میں اپنے رشتے کو سمجھنے لگی تھی۔ دانش کو جب موقع ملتا تھا وہ حور کو تکلیف دیتا تھا۔ اس سے 1 مہینے میں دانش نے حورم کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی وہ اسے بدتمیزی ہی کر رہا تھا۔ حور کو بولا تھا کہ میری شرٹ استری کر دے، اور تم نے جلا دی۔ حور ہال میں بیٹھی دعا اور سجدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دانش مجھ سے جل گئی ہے، میں دوسری استری کر کے رکھ آئی ہوں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ دانش نے تھپڑ حور کے منہ پہ مارا اور سب شاک تھے۔ دانش، ساجدہ بیگم بولی تھی، دانش بھائی آپ نے آپی کو کیوں مارا ہے؟ باہر سے آتے واجد اور بالاج نے بھی یہ سین دیکھا تھا۔ کیونکہ تمہاری بہن سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا تب اسے تکلیف دوں گا۔ دانش، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ واجد صاحب غصے سے بولے تھے۔ پاپا آپ تو رہنے ہی دیں، آپ دونوں نے مجھ سے میری محبت دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس نے بتایا تھا کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اور آپ نے میرے لیے بیا کو پرپوزل کا انکار کر دیا تھا۔ میری محبت چھیننے کے بعد یہ میری بہن نوال کی محبت چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، دائم ملک سے شادی کر کے۔ حور تو آنسو بہاتے ساکت سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنی بہن کی محبت بچانے کے لیے اس سے شادی کر لی، ورنہ میں اسے کبھی شادی نہ کرتا۔ یہ کیا بولتا جا رہا تھا؟ سنگین الفاظ حور کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے حور پہ ہاتھ اٹھایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بالاج غصے سے بولا تھا۔ دانش ایک نظر بالاج اور حور کو دیکھ کے اپنی شرٹ وہاں سے پھینکتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپی، دعا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ نے کیوں نہیں بتایا دانش بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے؟ ہاں بیٹا، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ لیکن حور کچھ نہیں بولی تھی، بس چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دعا اس کے پیچھے گئی، دیکھا جو حور بیڈ پہ رو رہی تھی۔ آپی پلیز چپ کر جائیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ دانش بھائی کا آپ سے ایسا رویہ ہے؟ آپ مجھے غیر سمجھنے لگی ہیں۔ نہیں دعا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپی، دانش آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو دوست مانتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے، پھر کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں؟ دعا، مجھے دانش کی باتیں نا اندر ہی اندر مار رہی ہیں، مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اندر سے مر رہی ہوں۔ پلیز دعا، میں تھک گئی ہوں، دعا کرو میں مر جاؤں۔ آپی پلیز، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دینے کی بات کر رہی ہیں، دعا روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھنا دعا، ابھی میرے جذبات سمجھ نہیں رہا۔ جس دن میرے جذبات سمجھے گا نا، اس دن وہ مجھے کھو چکا ہوگا، دور چلی جاؤں گی میں اس سے۔ وہ روتے ہوئے کھانسنے لگی تھی۔ دعا اٹھی اور ٹیبل پر سے گلاس اٹھا کر دینے لگی۔ حور نے ناک پہ ہاتھ رکھا تھا تو دوبارہ خون آیا تھا۔ مہینے میں 3 بار خون آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں بھاگی تاکہ دعا کو پتہ نہ چلے۔ کچھ نہیں دعا، میں آتی ہوں، بس مجھے تھوڑی وامٹنگ ہو رہی ہے۔ آپی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی۔ دعا بھی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ خون دیکھتی جا رہی تھی، تو پھر ایسے ہنسی اور ہنستی ہی جا رہی تھی، اتنا ہنسی ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ خوب سارا رو کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔
نوال نے جب دائم کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آج کا دن سب کے لیے نئی داستان لے کے آنے والا تھا۔ کچھ کی زندگی میں طوفان آنے والا تھا، کسی کی زندگی میں اس کی محبت سے یقین اٹھ جانا تھا اور کچھ کی زندگی میں محبت نے قدم رکھنا تھا۔ کسی نے زندگی کی بازی ہار جانی تھی۔ آج سے کچھ کی زندگیوں میں پچھتاووں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ آج تو نوال کی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ نوال نے لال رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا جو اس کی سفید رنگت پہ بہت کھل رہا تھا۔ دعا تو بس اپنے ہاتھوں میں الجھی تھی۔ بالاش کمرے میں آیا جو دعا کو بالوں سے الجھتے ہوئے پایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہی محبت، وہی لہجہ جس کی دعا عادی ہو چکی تھی۔ خان، یہ بال مجھ سے برش نہیں ہو رہے، میں کیا کروں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ بالاش کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ میرا چھوٹا سا بچہ، میری ہنی میں ہوں اور تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بالاش کی وجہ سے اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے جو کہ دعا کو تو کسی عذاب سے کم نہیں لگتے تھے۔ خان، ایک دفعہ انہیں کٹوا نہ لوں، سنبھالے نہیں جاتے مجھ سے۔ وہ انتہا کی بیزار تھی بالوں سے۔ خبردار ہنی، اگر تم نے بال کٹوانے کے بارے میں سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کی چوٹیاں بناتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن خان، تمہاری چوٹیاں میں کر دیتا ہوں نا، کیا مسئلہ ہے پھر؟ اتنے بھاری ہیں خان، میری جان، تم اپنے خان کے لیے اتنا نہیں کر سکتی، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن انہیں آپ ہی سنبھالیں گے۔ ٹھیک ہے میری ہنی، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ نا، پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہو۔ لو جی، آ گئی یونیورسٹی۔ نوال پہلے اتری۔ دعا اترنے لگی تو بالاش نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ خان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہنی، میرے ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہوگی۔ تمہیں میں نے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا نا، یا کسی لڑکے کو دوست بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر نہ کہنا خان غصہ کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں آ گئی، اب چھوڑیں نا۔ اف، ایک تو آپ ہے بہت پوزیسو۔ ہوں نا ہنی، تم صرف بالاش خان کی ہو۔ بالاش کی دعا، صرف بالاش کی دعا۔ دعا بھی مسکراتے ہوئے نکل گئی تھی۔ ابھی بالاش گاڑی چلاتا کہ دعا واپس آئی تھی۔ خان، میں صرف آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ وہ شرماتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بالاش کو آج حیرت ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ دعا نے ایسا کہا تھا۔ وہ خوش ہو کے آفس چلا گیا تھا۔ نوال اور حور اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ نوال کی کسی سے ٹکر ہوئی تھی اور نوال کہا موبائل ہاتھ سے گرا تھا۔ اف، کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کا موبائل ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا۔ سوری، وہ دیکھ کے معذرت کرنے لگا تھا۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں یا نہیں جو اندھوں کی طرح چل رہے ہیں؟ نوال کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ نوال، بس کر دو یار، دعا نے اسے روکنا چاہا تھا۔ میں سوری بول رہا ہوں نا، آپ کیوں جھگڑا کر رہی ہیں؟ میرا اتنا مہنگا موبائل ہے، ابھی آپ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا تو؟ اسے تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ تو کیا ہوا، آپ غریب ہیں کیا؟ نیا لے لیتی تو کیا تم لے کر دیتے نیا؟ نوال، تو کیا تم لے کر دیتے نیا؟ نوال کمر پہ ہاتھ رکھے اب لڑنے کو تیار تھی۔ کہاں منظور تھا اس کے موبائل کو کوئی کچھ بولے؟ اب وہاں پہ کھڑے بازل شاہ کو بھی اسے لڑنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں کیوں لے کے دیتا آپ کو؟ اتنی بڑی یونیورسٹی آئی ہیں، اس کا مطلب غریب تو نہیں ہیں آپ؟ میں تمہارا موڈ توڑ دوں گی۔ آئندہ غریب کہاں تو زیادہ شوق ہے لڑکوں سے بات کرنے کا جو فضول کی بحث کر رہی ہو، وہ بھی ضد کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ باہر میں جاؤ تم، آئندہ سامنے آئے تو زندہ نہیں بچو گے میرے ہاتھوں سے۔ وہ پیر چٹکتی ہوئی دعا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بازل نے دور تک اسے دیکھا تھا۔ بازا شاہ خاندان کا اکلوتا ضدی بگڑا ہوا وارث بس اپنی زند میں روانا جانتا تھا، چاہے اس کے سامنے اسے اپنے پسندیدہ شخص کو پیروں میں ہی کیوں نہ گرانا پڑے۔ دیکھ لوں گا تمہیں، موٹی کہیں کی، وہ بھی غصے سے کہتا چلا گیا تھا۔ سارا دن لیکچر لے کے دونوں ہی تھک گئی تھیں۔ یار کتنا فضول دن گزرا ہے نا۔ دونوں ہی بیڈ پہ گری تھی۔ یار کتنے فضول تھے پہلے دن، اتنی پڑھائی کون کرواتا ہے؟ دونوں نے منہ بنا کر بالاش کو کوسا تھا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ حور یونیورسٹی سے نکلنے لگی تھی کہ دائم اس کے پاس آیا۔ حور نے مہینے بعد دائم کو دوبارہ سے بات کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ حور، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آنکھوں میں سرد مہری تھی جسے دیکھ کر حور کو ڈر لگا تھا۔ جو بھی بات کرنی ہے یہاں ہی کرو۔ حور، میں نے کہا گاڑی میں بیٹھیں، مجھے بات کرنی ہے، وہ تھوڑا سا غصے سے بولا تھا۔
हूर ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वो जाने लगी थी। दाइम ने उसका बाजू पकड़ के खींचते हुए लेकर जाने लगा था। दाइम छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो। लेकिन दाइम ने पहले कभी सुनी थी जो आज सुनता। गाड़ी के पास ले जाकर गाड़ी में बिठाया और स्टार्ट कर दी। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जो बात करनी है गाड़ी में करो, चुप करके बैठे रहो हूर, वरना मेरा ज़ब्त ख़त्म हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हूर सहम कर दरवाजे के साथ लग के बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद एक फ्लैट में ले आया। मुझे अंदर नहीं जाना, हूर ने डर के कहा था। उसकी आंखों में अपनी वजह से डर देख के दाइम को शौक के साथ साथ दुख भी हुआ था। हूर, क्या आप मुझे नहीं जानती? क्या मैं आपके साथ कुछ गलत करूँगा? आप मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मैं कैसे आपके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? चले बाहर आए। हूर भी उसके बात सुनकर बाहर निकली। उसका क्या भरोसा था, उठा के ले जाता। वो कमरे में गया और हूर को बेड पे बिठाया और पानी लेने चला गया। हूर ने पानी पिया और ग्लास टेबल पे रख दिया था। दानिश, हम शादी कर रहे हैं ना? जी मेरी जान, अब हम शादी कर रहे हैं। दोनों ही कोर्ट में चलेंगे। थोड़ी देर बाद ही बिया दानिश बन चुकी थी। अब शुरू होती है बदले की कहानी, पछतावों की कहानी, मोहब्बत के हार जाने की कहानी। जब भी दुआ घर आती थी, उसे अपनी आंखों के सामने खान चाहिए होता था। वो बालाज की आदी होती जा रही थी, और वो प्यार भी तो इतना ही करता था ना। कोई भी आदी हो जाता। दुआ भी अब बालाज से दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी। 2 दिन बाद उसकी सालगिरह थी। उसने 18 साल का हो जाना था। ये हो सकता है बालाज अपनी हनी की सालगिरह भूल जाए। कहो, क्या बात करनी है तुम्हें दाइम? दाइम उसके पास ही बेड के पास नीचे बैठ गया। हूर दूर हटने लगी, लेकिन दाइम ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया था। हूर, आपने दानिश से शादी क्यों की है? मैंने कहा था ना, सिर्फ आप मेरी हैं। दाइम हूर के हाथों पे अपना अंगूठा फेर रहा था। हूर के जिस्म में सनसनी सी गुजर रही थी। बोले हूर, दाइम ने अपने अंगूठे के जोर से उसकी कलाई पर जोर दिया, जिससे वो सिसक उठी थी। उसे खौफ महसूस हुआ था। उसे जल्द अंदाजा हो गया था, यहाँ तक आके उसने गलती की है। बोले ना हूर, वो पापा करवा गए थे। दाइम ने नज़र उठा के उसका देखा। इसका मतलब आपकी रजामंदी नहीं थी? वो खुश होते हुए बोला था। नहीं, वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। चले फिर हूर, ऐसा करते हैं कि आपकी तलाक दिलवाते हैं, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। उसने दोबारा से हूर का हाथ पकड़ लिया था। तलाक? हूर का तो मानो सर ही चकरा गया था। क्यों नहीं? आप नहीं चाहती कि तलाक? अगर क्यों आप नहीं चाहती तलाक? अगर आपकी रजामंदी नहीं थी तो आपको तलाक ले लेनी चाहिए थी ना। नहीं, तलाक नहीं लूँगी मैं, वो रोते हुए बोली थी। आप क्यों डरी हैं? मैं हूं ना आपके साथ। हम ऐसा करते हैं कि आज की रात आप मेरे साथ यहाँ रहें। मुझे फ्लैट में सुबह में दानिश को कहूँगा कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ थी, तो वो तुम्हें गुस्से में तलाक दे देगा और फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। कैसा है ये आइडिया? वो खुश होते हुए हूर का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला था। हूर तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं थी। नहीं दाइम, मैं बदनाम हो जाऊंगी, तो मैं हूं ना आपको इज्जत देने के लिए। मेरा दिल टूट जाएगा, मैं अपने प्यार से आपका दिल जोड़ दूंगा। हूर से सकते उसे पीछे धकेलने लगी और जोर से धक्का मारा था, जिसकी वजह से दाइम थोड़ा सा पीछे हुआ था। हूर भागने लगी, दरवाजे तक पहुंची थी कि दाइम ने उसे दोबारा से पकड़ लिया था। हूर प्लीज़, आपको मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं आपको अपने पास कैद कर लेना चाहता हूँ, ताकि कोई और दूसरा ना देखे और ना सुने। बस आपको मैं देखूँ, मैं छू सकूँ, मैं सुन सकूँ। आपको प्यार करने का हक सिर्फ दाइम मलिक के पास होना चाहिए। हूर दाइम के हिसार में कांपने लगी थी। अरे हूर, आप कांप क्यों रही हैं? आए यहाँ बैठे। मुझे जाना है दाइम, प्लीज़। आप अपनी तबीयत ख़राब ना करें, मैं आपको अब छोड़ आऊँगा, लेकिन कुछ देर में आपको देखना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए हैं ना आपको ठीक से देखा भी नहीं। माँ बात की है, अब वो सारी कसर पूरी करना चाहता हूँ। हूर के पास बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दाइम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और वो रोती जा रही थी। हूर के मज़ीद आंसू देख रहा था और गुस्से से उठकर बोला, आओ चलें, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जल्द ही आप मेरे पास आएंगी, चाहे ज़बरदस्ती से या अपनी मर्ज़ी से। ये कहकर वो बाहर चला गया था।
हूर ने भी जल्दी से चादर ठीक की और बाहर चली गई थी। वो उसे सही सलामत घर छोड़ के चला गया था। वो घर और जाकर कमरे में आराम करने लगी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। क्या हो गई थी उसकी ज़िंदगी? दानिश उसके साथ कितना बुरा कर रहा था, लेकिन अब उसके दिल में उसके लिए नफ़रत क्यों पैदा नहीं हो रही थी? वो तो बचपन से उसे पसंद करती आई थी, तो कैसे उसके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा होती? लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके सर पे क़यामत गुजरेगी। दानिश नफ़रत का पहला बीज उसके दिल में बो देगा। रात के 7:30 बजे दुआ मैडम का गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा था, लेकिन वो कहाँ से लेके आती? अभी तक उसका खान नहीं आया था। उसने मोबाइल उठाया, बालाज को कॉल की। बालाज अभी भी मीटिंग से फ्री हुआ था। अपनी हनी की कॉल देके मुस्कुराया था। मेरी हनी को मेरी याद आ रही है। उसने मोबाइल उठाया और जो उसे आगे सुनने को मिला, उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। खान, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? मेरी हनी, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे मान लूँ? दुआ भी बोली थी। क्या चाहिए तुमको? उसे पता था दुआ को कोई काम होगा जिसकी वजह से ऐसा कह रही है। खान, मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं। नहीं दुआ, तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप नहीं करते मुझसे प्यार। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आती दफ़ा गोलगप्पे ले आऊँगा। हैं सच्ची? वो खुशी से उछली थी। आइंदा मेरी मोहब्बत में शक मत करना। नहीं करती खान, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा काम हो जाने के बाद ऐसे ही कहती थी। रात को बालाज लेट आया। वो दुआ उसका इंतज़ार करते करते थक गई थी। वो पक्का आज उसे अपने खान से नाराज़ होने वाली थी कि उसके गोलगप्पे लेट कर दिए। घड़ी ने 9 बजाए थे कि बालाज आ गया था। हनी, वो उसे दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी देखते पुकारने लगा। खान, मैं नाराज़ हूँ आपसे, वो मुँह बनाते हुए बोली थी। बालाज के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। उसे पता था वो नाराज़ है। सॉरी मेरी जान, मैं लेट हो गया, आइंदा नहीं होगा। बालाज बिल्कुल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था और हनी भी बच्ची बनी रहती थी। साजिदा कभी कभी कहती थी कि बालाज उसे थोड़ा सा संजीदा करो, सीरियस ले। वो पढ़ाई को अपना और अपने रिश्ते को और दुआ कि वो सीरियस ले पढ़ाई को और अपने रिश्ते को, और दुआ मुँह बनाकर बालाज को देखती थी और वो वहीं चुप कर जाता था। मामा, मेरी बीवी बहुत समझदार है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। वो प्यार से दुआ को अपने साथ लगाकर कहता तो संजीदा बेगम मुस्कुरा देती थी इतना प्यार देखकर। हूर भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी कि बालाज उसका इतना ध्यान रखता था। दुआ भी कोई जवाब नहीं दे दिया था, बस मुंह फुलाए बैठी रहती थी। अच्छा, तो मेरे बच्चे को गोलगप्पे नहीं खाने? चलो मैं वापस कर देता हूँ। वैसे भी तुमने खाने तो है नहीं है। गोलगप्पों को देखकर दुआ के मुंह में पानी आने लगा था। वो अपने होंठों पर जुबान फेरने लगी। बालाज को उसकी हालत देखकर कहका लगाने का दिल कर रहा था। हाँ, मुझे नहीं खाना, आप वापस ले जाएं बस। अच्छा ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ। बालाज उठकर जाने लगा। जब अभी उसके कदम दरवाजे तक ही गए थे कि दुआ उसके पीछे से शापर लेके गोलगप्पे खाने लगी, क्योंकि गोलगप्पे उसकी कमज़ोरी थे। बालाज उसे देख के मुस्कुराने लगा था। खान, आप खाएंगे? नहीं हनी, तुम खाओ, मैं बस तुमको देख लूँगा, और मुस्कुराकर बोला। उसे नदीदों की तरह खाते हुए देखा था। ये बात सच थी। बालाज ने कभी उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आने दी थी। उसे अपने में इतना मसरूफ़ कर लिया था कि उसे किसी और के बारे में सोचने नहीं देता था। ये तो वो चाहता था कि उसकी हनी सिर्फ उसके बारे में सोचे, उसकी हो जाए। लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं नज़र आती। तूफ़ान से गुजरना पड़ता है, तब जाकर खुशियाँ मिलती हैं। और उनकी ज़िंदगी में भी तूफ़ान आने वाला था जो उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख देगा। दानिश तो रात को घर ही नहीं आया था। वाजिद, साजिदा अपने अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे। बेवजह ज़िद करना, गुस्सा करना अब दानिश का काम था। हूर सारी रात रोती रही थी। उसे कुछ दिन पहले बिना वाक़ई याद आने लगा जब दानिश के दोस्त ने हूर और दानिश को खाने पे बुलाया था। दानिश का तो दिल नहीं था हूर को लेके जाने का, लेकिन साजिदा ने डांटा था। वो गुस्से से हूर को कमरे में लेके आया था। अच्छे से तैयार होना और वहाँ मेरी बेइज्जती मत करवाना। दानिश में तबीयत ठीक नहीं है। उसकी वाकई तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी उसे नाक से खून आया था, उसका सर चकरा रहा था, लेकिन दानिश को उसका ड्रामा ही लगा था। हूर बीबी, मैं भी तुम्हें साथ लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन मामा ने कहा है तो इसलिए लेकर जा रहा हूँ। वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई।
بڑی مشکل سے گئی تھی۔ وہاں جا کر اس کی طبیعت خراب رہی تھی، جس کی وجہ سے دانش کو بڑا غصہ آیا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ گھر آ کے اس کو بہت ڈانٹا اس نے، اس کی دوست کے سامنے بےعزتی کروا دی ہے۔ حور کو تو اس کا دوست دانش لگتا ہی نہیں تھا، جو اسے خوشیاں دینے کا وعدہ کیا کرتا تھا۔ اب حور خود دوستی کا محبت سے اور دوستی سے یقین اٹھ رہا تھا، اسی لیے وہ دائم کی محبت پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر پائی تھی۔ دانش تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ صبح ناشتے کے ٹائم سب جمع تھے لیکن دانش نہیں تھا۔ اور بیٹا دانش کہاں ہے؟ تایا ابو وہ رات کو گھر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی تھی۔ میں یہاں ہوں۔ سب نے دانش کی آواز کی طرف دیکھا۔ دانش کے ساتھ کھڑی بیا کو دیکھ کر ایسے ہی حیران ہوئے تھے، اور حور کو تو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا، تو وہ لے آیا تھا اس کے سر پر سوتن۔ دانش نے بیا کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ بیا کو دانش بتا چکا تھا کہ مجبوری میں حور سے شادی کرنی پڑی تھی۔ بیا نے بہت واویلا مچایا تھا، لیکن دانش نے سمجھا دیا تھا۔ بیا نے حور کو دیکھا تو بیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو دانش؟ پاپا یہ میری بیوی ہے، میری من چاہی بیوی، اور جہاں میں رہوں گا وہیں رہے گی۔ اور سب کے سروں پر وہ بم گرا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ دانش؟ واجد ایک بار پھر دانش کے منہ پر تھپڑ لگایا تھا۔ سبھی ہکا بکا دانش کو دیکھ رہے تھے۔ حور تو بس آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ دعا حور کے پاس آئی۔ آپی، لیکن حور نے کچھ نہیں بولی تھی۔ دعا نے لب میچ کر بالاج کی طرف دیکھا تو اسے بھی بہت غصہ آیا تھا دانش پر۔ یہ کیا حرکت کی تھی؟ واجد نے بیا کو بھی تھپڑ مارنا چاہا، لیکن آج دانش نے پہلی بار اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بیا نے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ نہیں پاپا، بیا میری بیوی ہے، میں اپنے ساتھ اپنے اوپر تھپڑ کھا سکتا ہوں، لیکن بیا پر نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ بیا تو آج میں نے دفعہ اس دنیا میں تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ بیا کا تو آج دنیا میں پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ صرف یہاں اپنے باپ کی دولت کا بدلہ لینے آئی تھی اور دولت اکٹھی کرنے۔ اس نے واجد کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ دانش میں تھک گئی ہوں، پھر میں اپنے کمرے میں جاؤں گی۔ اوکے ٹھیک ہے بیا، تم جاؤ۔ دانش یہ حور بھی تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال تو نہیں آیا؟ بالاج بھی غصے سے بولا تھا۔ نہیں بھائی، یہ مجبوری ہے، جب مسلط کی ہوئی بیوی ہے، من چاہی نہیں۔ بیا اور گھر والوں کے سامنے اتنی تذلیل پر حور کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مرنا چاہتی تھی لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اپنے آنسو اندر تک اتارتی وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دانش نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بیا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ دعا نے ناراض نظروں سے بالاج کی طرف دیکھا تھا۔ بالاج اس کا بھائی ہی تو اس کی آپی کو اس طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا تھا۔ حور چپ چاپ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں گئی، اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ بیا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دانش بھی چپ چاپ حور کو دیکھ رہا تھا۔ دانش مجھے بھوک لگی ہے، ذرا کسی سے ناشتہ تو منگوا دو پلیز، وہ پیار سے کہنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں بیا۔ حور، ذرا میری بیوی کے لیے ناشتہ بھجوا دینا۔ اتنا پیار اس دھوکے باز لڑکی کے لیے؟ اس کے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ کہاں کھوٹ تھی کہ دانش اس کے جذبات دیکھ نہ پایا، سمجھ نہ پایا؟ وہ کچھ نہ بولی اور باہر نکل گئی۔ جب اپنے پیچھے کچھ گرتے محسوس کیا، اس نے موڑ کر دیکھا تو اس کی مخصوص بلیک چادر تھی جو دانش نے اسے اتنے پیار سے دی تھی۔ اس نے ایک نظر چادر کو دیکھا اور ایک نظر دانش کو۔ دانش کی نظروں پر ہر تاثر سے پاک تھی۔ اس نے چادر اٹھائی، ہونٹوں سے چوما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ دانش اس کی اس حرکت کی وجہ سے دنگ رہ گیا تھا۔ یہ چادر میرے لیے بہت قیمتی ہے، کسی نے بہت پیار سے دی تھی، وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن دانش کو بت بنا چھوڑ گئی۔ اتنے پاک سچے جذبات میرے لیے، لیکن وہ پاس کھڑی اپنی بن چاہی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ پھر سے ایک دفعہ اپنی دوست کو بھول گیا تھا۔ اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کی سیٹنگ کی اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ آج اس نے یونیورسٹی نہیں جانا تھا۔ دعا یار، بات تو سنو میری ہنی کا موڈ آف ہو گیا ہے۔
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دانش بھائی میری آپی کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ بالاج نے اس کے کندھوں سے پکڑا اور بیڈ پہ بٹھا دیا۔ دعا، یہ ان دونوں کی زندگی کا معاملہ ہے، میرا یہاں تک بس نہیں چلتا۔ میں دانش کو سمجھاؤں گا، لیکن میں اس کے دل میں یہ بات کیسے ڈالوں کہ وہ حور سے پیار کرنے لگ جائے؟ حور تو اس کی بیوی ہو کر بھی یہ کام نہیں کر پا رہی، ہم کیا کریں گے؟ دعا غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں پھر بھی آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ اب کیوں ہو؟ ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے۔ اچھا چلو تو میں سوری چلو، میرا تو دل تھا آج یونیورسٹی سے واپسی پر تم کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ تم ناراض ہو تو پلان کینسل کر دیتے ہیں۔ اس کے سامنے سے اٹھنے لگا تو دعا نے جلدی سے بالاج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہیں خان، میں ناراض نہیں ہوں، آئس کریم کا سن کر جلدی سے بولی تھی۔ نہیں، اب تم ناراض ہو۔ نہیں خانہ، میں مذاق کر رہی تھی، مجھے پتہ ہے آپ مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آج کا دن اور آئس کریم میری طرف سے، رات کو ہم چلیں گے۔ خان آپ بہت اچھے ہیں۔ میں پیار کرتا ہوں یا نہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اچانک دعا بالاج کے گلے لگی تھی اور بالاج کے جسم میں برقی سی دوڑی تھی۔ دعا کا نرم و نازک جسم اپنے ساتھ لگتا دیکھ کر اس کے جذبات مچل رہے تھے۔ بالاج نے دعا کا چہرہ ہاتھ سے پکڑا اور اپنے سامنے کیا تھا۔ رات کو میں آئس کریم کھلاؤں گا، لیکن ابھی مجھے میرا کام کرنے دو۔ کیا مطلب؟ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ بالاج اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور دعا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کندھوں پہ مکے مارنے لگی تھی۔ بالاج پیچھے اور دعا نے گھوٹ کے اسے دیکھا تھا۔ گندے خان، لیکن میں نے کوئی گندا کام نہیں کیا۔ یہ کیا کیا ہے جو آپ نے ابھی کس کی؟ وہ تو میں نے اپنا انعام لیا ہے نا، اور ایسے ہی لیتا رہوں گا، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ خان پیچھے ہو، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ بالاج مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا اور وہ بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ دعا اور نوال دونوں ہی نے دانش اور حور کی لڑائی کی وجہ سے پریشان تھی۔ دونوں کینٹین میں بیٹھی تھی، حور اور دانش کے بارے میں بات کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے وہ اٹھ گئی تھی۔ نوال اپنا موبائل وہاں ہی بھول گئی تھی۔ دعا، یار دانش بھائی کی وجہ سے حور کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ نوال، میں تو دانش بھائی کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی تھی، ایکسکیوز می۔ نوال اور دعا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کل والے لڑکے کو دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ جی کیا بات ہے؟ نوال تو کڑے تیوروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مس نوال نام ہے میرا۔ اور تم یہاں کیا ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ بات تو سنیں۔ کیا بات سنیں؟ ہاں کیا بات ہے؟ کیا بات سنیں؟ گنڈے لفنگے، کل ٹکر کیا ہو گئی؟ تم ہمارا پیچھا کس لیے کر رہے ہو؟ مجھے کوئی ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا، میں منہ توڑ دوں گی۔ بازل لب بیچ کر سن رہا تھا، اسے نوال پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نوال کا موبائل دینا تھا جو کہ اب ارادہ ترک کر چکا تھا۔ مس نوال، میں آپ کا یہ فون دینے آیا تھا جو آپ کینٹین میں بھول گئی تھی، لیکن اب یہ میرے پاس ہے اور میں لفنگا ہوں تو یہ فون اب لفنگے لڑکے کے پاس رہے گا۔ نوال نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ میں چیک کیا اور دعا بھی نوال کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، نوال نے سر اٹھا کر بازل کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن بازل غائب تھا۔ وہ میرا موبائل، دعا میرا موبائل، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، میرا موبائل وہ چور لے گیا، اب میں کیا کروں گی؟ دعا اپنا موبائل دو جلدی، میں نے کال کرنی ہے۔ اپنے موبائل پر دعا نے جلدی سے موبائل بیل دی۔ بیل جا رہی تھی جو کہ 2 بیل کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں لفنگے مسٹر، ہیلو۔ لفنگا مسٹر نہیں، بازل شاہ نام ہے میرا۔ جو بھی نام ہے، مجھے میرا موبائل دو۔ لیکن وہ تو لفنگا چور لے گیا، اب تو آپ کا موبائل نہیں مل سکتا۔ پلیز مسٹر بازل، میرا موبائل دے دیں، اس نے لب چبا کر کہا تو بازل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اوکے، اب سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کا موبائل دے دوں، اور کال بند کر دی۔ بدتمیز انسان، ایک دفعہ ملے تو اس کا منہ توڑ دوں گی، کمینہ انسان کہیں کا۔ آج تو بالاج نے اپنی ہنی کو یونیورسٹی سے پک کیا تھا اور خوب ساری شاپنگ کروائی تھی، کھانا کھلایا تھا۔ دعا کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا، اتنی خوشی، اور بالاج بھی اسے خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔